جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چلیے جی، ایک اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ چین نے 2.3 بلین ڈالر آپ کو ٹرانسمٹ کر دیے ہیں، وہ اب ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ چلیے، کچھ تو ہماری جو ریزروز کی سچویشن ہے بہتر ہوئی۔ اب چونکہ ہم نے IMF کی بھی تقریباً تمام شرائط مان بھی لی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اور پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور اب جو سپر رچ ہیں ان پہ ہم نے 10% سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ تو اب IMF کے پاس اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں، چھوٹی موٹی جو ہماری اکانومی ہے۔ لیکن باہر لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اب ایگریمنٹ ہو جائے گا اور ہمیں نیکسٹ ٹرانش مل جائے گا، اور اس کے بعد ہمارے جو اکانومسٹ ہیں یا ہماری حکومت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے لیے اور بڑے راستے کھل جائیں گے۔ ورلڈ بینک ہے اور دوسرے IFIs جو ہیں، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، تو بہت سے، اور چائنا اور بائیلیٹرل بھی ہمیں جو قرض ملتے ہیں ان میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو چلیے جی، مان لیتے ہیں، لیکن دکھ ہی ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، اتنا زبردست ملک، قدرتی وسائل سے مالا مال اور زبردست لوگ، ریزیلینٹ لوگ، لیکن آج بھی ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، یقین جانیے کہ دکھ ہی ہوتا ہے۔ اور نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت اپروچ ہے، اکنامک اپروچ اس حکومت کی، آیا یہ ڈیلیور کر پائے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ نہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مشکل دور ہے لیکن ہم اس اکانومی کو سنبھال لیں گے۔ چلیے، ہم یہ امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ وہ سنبھال لیں، کیونکہ مجھے تو لگتا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، دیکھیے، دو ہی بنیادی طور پہ ایشوز ہیں نا۔ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ بڑھ ہی رہا ہے، اور اگر آپ اپنی انڈسٹری کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں۔ ایکسپورٹس آپ کی کیسے بڑھیں گی جب آپ اپنی انڈسٹریز کو مزید ان پہ ٹیکسز لگا دیں گے اور وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گی، جہاں اور جو ہمارے ٹریڈیشنل کمپیٹیٹرز ہیں، چائنا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، تو کس طرح آپ کمپیٹ کر پائیں گے؟ اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو آپ کس طرح کمپیٹ کر پائیں گے؟ ایکسپورٹس کیسے بڑھا پائیں گے؟ مجھے کوئی ذرا سمجھا دے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ نان ٹریڈیشنل جو سیکٹرز ہیں اس پہ فوکس کریں، لیکن اس پہ بھی آپ کا فوکس نہیں ہے، کیونکہ جو انفراسٹرکچر چاہیے وہی اویلیبل نہیں ہے کہ انڈسٹریل بیس جو ہے اس کو آپ بڑھائیں، ڈائیورسیفائی کریں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایکسپورٹس ہماری کس طرح بڑھیں گی۔ پچھلے عرصے کچھ بڑھ تو رہی تھیں، لیکن آپ نے کچھ انسینٹیوز دیے تھے۔ اگر آپ وہ انسینٹیوز لے رہے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کس طرح یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ پھر دوسرا معاملہ فسکل ڈیفیسٹ کا ہے۔ اب فسکل ڈیفیسٹ میں ٹھیک ہے، اگر آپ کی امپورٹس میں کچھ کمی ہوگی تو آبویسلی ریونیوز کم ہوں گے۔ پھر ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ بہت کم ہے، تقریباً 8% 9% کے درمیان ہے۔ جب آپ کے ٹیکس بیس ہی اتنا چھوٹا ہے، مختصر ہے، تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ اس پہ بھی کچھ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یوزلی 15 سے 17%، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ 25% ہے کچھ ممالک کا، تو یہ اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کہتی تو ہے کہ ہم یہ اب کر کے دکھائیں گے، لیکن اب کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے، وی ول سی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے دوستو، تو ہمارے دو اور بہت بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو سرکولر ڈیٹ ہے جو تقریباً اس وقت تقریباً 2 ٹریلین کہتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جن پہ ہم تقریباً 1.5 یا 2 ٹریلین روپیز سالانہ خرچ کرتے ہیں، یہ دو بہت بڑے مانسٹرز ہیں ہمارے لیے۔ ان سے کیسے جان چھڑائیں، یہ سب سے بنیادی معاملہ ہے، اور اس سے اگر ہم جان چھڑا لیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں ایک کنسنسس کے ساتھ، تو وہاں اگر ہم 1.2 ٹریلین روپیز ہی بچا لیتے ہیں سالانہ، تو آپ سوچئے کتنا ہماری معیشت فرق پڑ جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا بہت جو ہمارا سودی نظام ہے اس سے ہم کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کریں، اور زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کو صحیح معنوں میں انسٹیٹیوٹ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے
اس کو صحیح معنوں میں انسٹیٹیوٹ کر لیں گے تو آپ کو کسی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور زکوٰۃ صرف انکم پہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ جو آپ کی انڈسٹری مینوفیکچر جو آپ کرتے ہیں، جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو زراعت ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر یہ آپ 4 سیکٹرز میں جو اس طرح بھی زکوٰۃ کا سسٹم ہے، وہ ہمارے علماء زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر اور یہ بلکہ ہماری جو شرعی عدالت ہے اس نے بھی کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی طرف جائیے. لیکن کیا کیا جائے کہ جو ہمارے جو حکومت ہے، جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، وہ ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے شاید، کیونکہ چودراہٹ تو ان کی اسی سے ہی ہے. لیکن زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے ایک بڑا زبردست سسٹم ہے. اگر آپ اس کو کسی طریقے سے ہم کر لیں منظم اپنے آپ کو زکوٰۃ کے ارد گرد، تو آپ یقین جانیے لوگ کھلے دل سے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے دل تو بہت بڑے ہیں اور زکوٰۃ وہ دیتے بھی ہیں، وہ سارا انفارمل سیکٹر میں چلا جاتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ حکومت کا ہی حق ہے ٹریڈیشنلی اسپیکنگ. اور جو ہم نے مختلف علماء کو سنا ہے، خاص طور پہ علامہ جاوید غامدی صاحب کو یا اور بہت سے لوگوں کو، تو ہمیں تو یہی ایک تاثر ملا کہ زکوٰۃ جو ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں انسٹیٹیوشنلائز کر لیں تو باقی کسی ٹیکس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، نہ ڈائریکٹ اور نہ انڈائریکٹ. اور لوگ اس کو دیں گے، کیونکہ لوگ اگر دوسرے ٹیکسز نہیں دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ یوزلی لوگ ایمانداری کے ساتھ دے بھی دیتے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ کا سسٹم اگر آپ بحال اس کو لے آئیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کو ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اور ہم نے ہی مسلم دنیا کو راہ دکھانی ہے، بلکہ پوری دنیا کو راہ دکھانی ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارنی. اس جو ہے ملک میں بڑا پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے ہمارے پرابلمز ہیں، ہم سالو نہیں کر پا رہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ ان وجوہات میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو لے آئیں اور سودی نظام سے کسی طور کم از کم اندرونی معاملات میں جہاں تک ہے اس فیز وائز ہم اگر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اس بات کو بڑے وسیفرسلی پرسو کر رہے ہیں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے نظام کی طرف جانا چاہیے، رادر دین یہ جو ہم میجرز لیتے رہتے ہیں ہر سال، اپنے عوام کو یہ پریشان کرتے ہیں. اور پاکستان کی بھی جو ہے ایک قسم کی ہزیمت ہی ہوتی ہے دنیا بھر میں کہ ہم کشکول لے کر پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ. تو اس ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کریٹیولی کچھ سوچیں. اور زکوٰۃ کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں ہماری ان پریشانیوں سے اور جو ہماری ایک لحاظ سے ہزیمت ہوتی ہے ہر وقت، اس سے ہم نکل پائیں گے. اور پھر جو خودداری کا ایک قوم کو خوددار بنانا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو چلیے بس یہ تو ایک بکھرے سے خیالات تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.